اندر قربانی کا جانور دے دیا، لیکن آئے بد نصیبی کی بات ہے مہنگے مہنگے بکرے اپنے گھر کے اندر ذبح ہو رہے، 10-10 لاکھ روپے کا جانور ہو رہا، یہ تو میں نے اپنے گھر کے اندر پالا تھا، اسے دودھ میں روزانہ 5 کلو پلاؤں گا، اسے مکھن کے پیڑے کھلاؤں گا، بادام بھٹے میں سے کھلاؤں گا، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، تیری اس قربانی سے امیر کھا گئے، غریب کھا گئے، پھر اس قربانی سے سارے اپنے پرائے کھا گئے، بہن کو 2 کلو کی تھیلی نہ ملی، رب اکبر کی قسم تو پوچھ آسمان والے سے میری قربانی کا کیا بنا ہے؟ جب اللہ نے قربانی کے 3 حصے نبی نے بتا دیے تو تم تفریق کرنے والے کون ہوتے ہو؟ جن کے گھر قربانی ہوئی ان کو گوشت نہ دو، جب بتایا کہ ایک اللہ نام کا، ایک اپنے لیے رکھ، ایک رشتہ داروں کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ آنے والے دور میں اللہ کو نہیں پتا تھا ہر بندہ قربانی کرے گا تو قربانی کا گوشت دینا نہیں، اپنی طرف سے مسئلے بنا لیے۔ اللہ کی قسم مٹھاس ہوا کرتی تھی، تیرے گھر سے چاول آ رہے، اس کے گھر سے پلیٹ خالی بھیجنا اپنی تذلیل سمجھا کرتے تھے۔ قربانی کا گوشت بہنوں کے گھر جایا کرتا، نہ کوئی فریج تھا، نہ کوئی ریفریجریٹر تھا، نہ کوئی ڈری فریزر تھا، گھروں کے اندر برکتیں تھی، روحانیت تھی، ایمان کا نور تھا، یہ بدبوؤں کو، شیطانیت کو گھر میں گھسنے نہیں دیتا۔ بہن کے گھر کو ٹدو جا رہا، کہاں جا رہا؟ ڈیرے غازی خان جا رہا، کہاں جا رہا؟ راجن پور جا رہا، جام پور جا رہا، بہن بیاہ رکھی ہے۔ اللہ کی قسم سسرال کے اندر بہن کا مان ہوتا، بھائی 2 کلو گوشت کی تھیلی لے کے آیا، خدا کی قسم میرے بھائی کے گھر سے آیا، میری بھائی کے گھر سے آیا، اور گوشت تو دور کی بات، بد نصیب ہے بہنے کے سال گزر جاتے ہیں، بھائی کا فون پر سلام بھی نہیں آتا۔ تھوڑی سی روٹی زیادہ کھا لو، مرچیں زیادہ کھا لو، بلڈ پریشر ہو جاوے، چکنائی زیادہ کھا لو، بلڈ پریشر ہو جاوے، بد پرہیزی کرو دل کی تکلیف ہو جاتی ہے، تھوڑی سی کھٹاس پی لو تو بد ہضمی ہو جاتی ہے، ڈکار کے ڈکار کنبے کی کنبوں کا حصہ کھا گئے، مربے کھا گئے، جدادے کھا گئے، مکان نے کھا گئے، دکان نے کھا گئے، بد ہضمی ہوئی نہیں، پتہ نہیں کیسا ہضم ہے۔ اس ہاضمے کو خدا کی قسم قبر کے فرشتے ٹھیک کریں گے، جب انہوں نے گھور کے دیکھا نا جوڑ انسان کے کھلیں گے، پیٹ پھٹے گا اور ایسی بدبو آئے گی، اللہ اکبر، قبر ساری کی ساری بدبودار ہو جائے گی۔ اس وقت تو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا مالک کائنات ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، زندگی بے شک 4 دن کی دے، زندگی بے شک 70 سال کی دے، تیری کبریائی کی قسم ہے میں سجدے سے سر ہی کوئی نہیں اٹھاؤں گا۔ مہینہ گزر گیا، دفن ہونے کی جگہ ہی کوئی نہیں مل رہی، 1.5 مہینے بعد میت پاکستان واپس آ رہی، لوگوں کو اوپر کپڑا رکھ کے کندھے دے رہے، سپرے چھڑک کے جنازے کو صاف کندھا دے رہے، اتنی بدبو پھیل رہی ہے اور لوگوں یہ بدبو وجود کی نہیں، حب جا حب مال کی آ رہی ہے۔ دنیا کی پہچان ہے میرا عزیزو ہر قسم کی برات کی خوشبو، ہر قسم کی میرا عزیزو برات، ہر قسم کی میرا عزیزو مونوگرام والی خوشبو سمجھ میں آتی ہے، کوئی کہہ رہا سندل کی آ رہی، کوئی کہہ رہا خس کی آ رہی، کوئی کہہ رہا شمامہ کی آ رہی۔ اگر ایمان کی دولت تیرے میرے پاس ہوتی، ایمان کی دولت تیرے میرے پاس ہوتی، ایمان کا نور تیری میری آنکھوں میں چمکتا، تیرے میرے دل کے اندر چمکتا، رب اکبر کی قسم جا خوشبو آ رہی، وہ وجود میں سے بدبو آتی کہ تیرے پسینے کے قطرے بتا رہے کہ تو نے بیٹی کا بہن کا حق کھایا ہوا ہے۔ کیا کرو گے؟ مسجد بنا کے، مسجد اللہ کا گھر ہے، تم نہ بناؤ یہ خدا کا گھر بن جاوے گا۔ اے لوگ ہائے ہائے ہائے، خدا کا گھر تو 4-5 کروڑ نے بنا دیا، اپنے بھائی کے دل کو اپنا نہ بنا سکے، کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ ایک مسجد کی تعمیر میں چندے میں 4 بھائی مل کے پیسے دے رہے ہیں، لیکن اس مسجد کے اندر چاروں مل کے نماز پڑھنے کو تیار کوئی نہیں، بھائی آپس میں ناراض ہیں، لوگوں نے عید کی نماز چھوڑ دی اور نماز پڑھنے کے لیے کوئی قصبے چلا گیا، محمود کو چلا گیا، کوئی سینا میں چلا گیا، کہتے عید وہاں کیوں نہیں پڑھی؟ تجھے پتا آج بھائی سے انبن چل رہی ہے، میرا بھائی مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، اسی مسجد میں جاؤں گا، لوگ ملائیں گے، میں نہیں چاہتا میں اپنے بھائی سے ملوں۔ رب اکبر کی قسم دل کے اندر بغض ہے، بھائی کا بغض بڑھ رکھا، بہن کا بغض بڑھ رکھا، دل کے اندر میرا عزیز و عداوت کے پہاڑ ڈک رکھے، تو اونٹ مدینے سے لے کے آ جائے، جب تک دل کے اندر سدھار نہیں آئے گا تیری کوئی عبادت قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ پورے ضلع مظفر گڑھ
پیسے کے اندر قربانی کا جانور دے دیا، لیکن آئے بد نصیبی کی بات ہے، مہنگے مہنگے بکرے اپنے گھر کے اندر ذبح ہو رہے، 10-10 لاکھ روپے کا جانور ہو رہا، یہ تو میں نے اپنے گھر کے اندر پالا تھا، اسے دودھ میں روزانہ 5 کلو پلاؤں گا، اسے مکھن کے پیڑے کھلاؤں گا، بادام بھٹے میں سے کھلاؤں گا، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، تیری اس قربانی سے امیر کھا گئے، غریب کھا گئے، پھر اس قربانی سے سارے اپنے پرائے کھا گئے، بہن کو 2 کلو کی تھیلی نہ ملی، رب اکبر کی قسم تو پوچھ آسمان والے سے میری قربانی کا کیا بنا ہے؟ جب اللہ نے قربانی کے 3 حصے نبی نے بتا دیے تو تم تفریق کرنے والے کون ہوتے ہو؟ جن کے گھر قربانی ہوئی ان کو گوشت نہ دو، جب بتایا کہ ایک اللہ نام کا، ایک اپنے لیے رکھ، ایک رشتہ داروں کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ آنے والے دور میں اللہ کو نہیں پتا تھا ہر بندہ قربانی کرے گا تو قربانی کا گوشت دینا نہیں، اپنی طرف سے مسئلے بنا لیے۔ اللہ کی قسم مٹھاس ہوا کرتی تھی، تیرے گھر سے چاول آ رہے، اس کے گھر سے پلیٹ خالی بھیجنا اپنی تذلیل سمجھا کرتے تھے۔ قربانی کا گوشت بہنوں کے گھر جایا کرتا، نہ کوئی فریج تھا، نہ کوئی ریفریجریٹر تھا، نہ کوئی ڈری فریزر تھا، گھروں کے اندر برکتیں تھی، روحانیت تھی، ایمان کا نور تھا، یہ بدبوؤں کو، شیطانیت کو گھر میں گھسنے نہیں دیتا۔ بہن کے گھر کو ٹکو جا رہا، کہاں جا رہا؟ ڈیرے غازی خان جا رہا، کہاں جا رہا؟ راجن پور جا رہا، جام پور جا رہا، بہن بیاہ رکھی ہے، اللہ کی قسم سسرال کے اندر بہن کا مان ہوتا، بھائی 2 کلو گوشت کی تھیلی لے کے آیا، خدا کی قسم میرے بھائی کے گھر سے آیا، میری بھائی کے گھر سے آیا، اور گوشت تو دور کی بات، بد نصیب ہے بہنے کے سال گزر جاتے ہیں، بھائی کا فون پر سلام بھی نہیں آتا۔ تھوڑی سی روٹی زیادہ کھا لو، مرچیں زیادہ کھا لو، بلڈ پریشر ہو جاوے، چکنائی زیادہ کھا لو، بلڈ پریشر ہو جاوے، بد پرہیزی کرو دل کی تکلیف ہو جاتی ہے، تھوڑی سی کھٹاس پی لو تو بد ہضمی ہو جاتی ہے، ڈکار کے ڈکار، کنبے کی کنبوں کا حصہ کھا کے، مربے کھا کے، جدادے کھا کے، مکان نے کھا کے، دکان نے کھا کے، بد ہضمی ہوئی نہیں، پتہ نہیں کیسا ہضما۔ اس ہاضمے کو خدا کی قسم قبر کے فرشتے ٹھیک کریں گے، جب انہوں نے دور کے دیکھا نا جوڑ انسان کے کھلیں گے، پیٹ پھٹے گا اور ایسی بدبو آئے گی، اللہ اکبر، قبر ساری کی ساری بدبودار ہو جائے گی۔ اس وقت تو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا، مالک کائنات ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، زندگی میں 4 کی دل کی دے، زندگی میں 70 سال کی دے، تیری کبریائی کی قسم ہے میں سجدے سے سر ہی کوئی نہیں اٹھاؤں گا۔ الہ العالمین چل دنیا کے اندر تو میں بد نصیبہ تھا، میں سجدہ نہ کر سکا، آج مجھے سجدہ کرنے کا موقع دے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کبھی پیسی معاف فرمائے میں معفو مت کر دو۔ علماء کرام سے سنا، فرمایا وہ سجدہ کرنے لگیں گے، فرشتے کمر میں سریا گاڑ دیں گے، جھکنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، دوڑنے لگیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا 70 ہاتھ گز لمبی میرے عزیزو سفیر جہنم کی آگ میں سے نکالی جائے گی، لال تپڑی ہوگی، لال رنگ کی ہوگی، فرشتے یوں کر کے یوں کر کے پھینکیں گے، میرے عزیزو بندے کے پورے جسم کو جکڑ کے رکھ دیں گے، اللہ کے سامنے کھڑا کریں گے، اللہ کے سامنے لا کے لٹا دیں گے۔ خدا پاک پوچھیں گے بتا بتا سانسیں میں نے دی تھی اور جوانی میں نے دی تھی، زندگی میں نے دی تھی، مال میں نے دیا تھا، ضرورت تیرے پہ میں نے دی تھی، خوبصورتی میں نے دی تھی، رزق میں نے دیا تھا، چوکری میں نے بنایا تھا، نمبردار میں نے بنایا تھا، راؤ صاحب میں نے بنایا تھا، سید میں نے بنایا تھا، بٹ صاحب میں نے بنایا تھا، گھر سے نکلا کرتا تھا، سلام کرنے والے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، اللہ اکبر، تیرے وجود کا ہاتھ لگانے کو لوگ ترسا کرتے تھے، تیرے ساتھ بیٹھ کے لوگ فوٹو کھچوایا کرتے تھے، اور میں شرما اتنی عزت دینے کے بعد تجھے سمجھ نہیں آئی کہ عزت کس نے دی ہے؟ اے ظالمہ، تو نے ایک بھی سجدہ کا شکر کا سجدہ ادا نہ کیا، آج بتا جس رب کو اتنا ناراض کر کے آیا، آج میدان محشر میں اس رب کے سامنے کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ اتنا سا کپڑے میں سوراخ ہو جاوے سارا دن پریشان ہوتا ہے، نوا جوڑا تھا پچھلی عید میں سلوایا تھا، تجھے دھوتے ہوئے اندھی تھی، دابڑے کے اندر پھونچ آ گئی، تار پہ ڈالتے ہوئے کلی میں اڑ گیا، روٹی نہیں کھاتا، دھیڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر میرا عزیزو، ساری زندگی نماز کا سجدہ نہ کر سکا، کبھی دل میں خیال ہی کوئی نہیں آیا۔
کیا ارشاد ہی فرمایا تھا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کا حشر فرعون حامان کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن خدا کے نافرمانوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ او لوگو میری بات سچی، کیا آمنہ کے لال کی بات سچی ہے؟ آج ذمہ داری سے فقیر میرے عزیزو اس جامع مسجد کی افتتاحی تقریب میں رس کر کے جا رہا ہے۔ آج بھی میرے عزیزو وہ ہستیاں موجود ہیں۔ یہاں پہ ایک منظر ہوا کرتا تھا، اللہ اکبر، خدا کی منشا یہ تھی، مشیت ہی نے یہ کہا تھا کہ جس منظر کے اندر گھنٹے بجیں گے، جہاں دیوتاؤں کی پوجا کی جائے گی، جلکڑی لوہے کے بتوں کو سجدہ کیا جائے گا، آنے والے وقتوں کے اندر وہاں اللہ کو سجدہ کیا جائے گا۔ تمہیں کیا خبر تھی؟ آج تمہارے پاس دریا بھی ہونی چاہیے، مسجد میں کلیم بھی ہونے چاہیے، ٹھنڈے کولر بھی ہونے چاہیے، اے سی بھی ہونے چاہیے، اللہ اکبر، اے سی بھی ہونے چاہیے، چلر بھی ہونے چاہیے، یہاں ساری سہولتیں ہونی چاہیے، ہر نمازی کے سر کے اوپر ایک پنکھا ہونا چاہیے۔ یہاں حاجی شفیع صاحب میرا دیدو بیٹھا ہوگا، مستری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، ابھی بھی 2 ہستیاں اس وقت موجود ہیں جو مسجد کی بنیادوں کے اندر، جنہوں نے اس وقت جگہ خرید کے مسجد کے نام کیا کرتی تھی۔ اگر خدا پاک کا قربانی قصبہ والے تمہارے پہ کرم نہ ہوتا تو آج بھی اس یہاں مندر کے اندر گھنٹے بجا کرتے۔ یا تو اللہ کا احسان ہے، پتہ نہیں کس ماں کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا، کس کے آنسوؤں کی برکت سے اللہ جل شانہ نے تیرے میرے آنسوؤں کی لاج رکھ لی۔ پتہ نہیں کس نے دعائیں کی، پتہ نہیں کون سا فقیر یہاں دعا کر کے چلا گیا، پتہ نہیں کون سے اللہ والے کی اس وقت سزا نے نظر پڑ گئی۔ اللہ جل شانہ نے گھنٹے بعد گھنٹے بجنے والی جگہ کو سجدوں کے اندر تبدیل فرما دیا ہے۔ لیکن ہائے پاکستان کے غیور مسلمانوں کی اتنی بدنصیبی کی بات ہے، شربہ بنانے کے لیے کوئی پرمٹ لینا نہیں پڑتا، کوئی اجازت نامہ لینا نہیں پڑتا۔ میرے عزیزوں کو سینہ شراب کٹے بنانے کے لیے، سینہ کٹے بنانے کے لیے کوئی پرمٹ نہیں لینا پڑتا، ناچ گانے کے لیے میرے عزیزوں کو کوئی پرمٹ لینا نہیں پڑتا۔ ہائے بدنصیبی، زمین خدا کی ہو، اس خدا کی زمین پر خدا کا گھر بنانے کی اجازت کوئی نہیں۔